بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 13 تا 16 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ آسان الفاظ میں پڑھیں گے۔ طلباء و طالبات، اب ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 13 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، قالت کہا، طائفۃ ایک گروہ، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب مدینہ والو، لا مقامہ کوئی جگہ نہیں، لکم تمہارے لیے، فرجعوا لہٰذا تم لوٹ چلو، ویستأذن اور اجازت مانگتا تھا، فریقٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی سے، یقولون وہ کہتے تھے، انا بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، عورۃ غیر محفوظ، وما ہی حالانکہ وہ نہیں، بعورۃ غیر محفوظ، ان اگر، یریدون وہ چاہتے، الا مگر، یا صرف، فرار۔ آیت نمبر 13 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 13 کی مختصر تفسیر۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی حارثہ بن حارث نے اپنے ساتھیوں سے خندق میں کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، لڑائی کے لیے خندق یعنی مارکہ جنگ میں ٹھہرنے کا موقع نہیں تو مدینہ لوٹ چلو۔ اور بعض بنی حارثہ کے منافقین میں سے نبی اکرم سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اے نبی اللہ، ہمیں گھر جانے کی اجازت دیں، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں چوروں کا ڈر ہے، حالانکہ وہ خالی نہیں ہیں، یہ تو صرف میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 14 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ ولو اور اگر، دخلت داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، من سے، اقطارہا اس مدینہ کے اطراف، ثم پھر، سئلوا ان سے چاہا جائے، الفتنۃ فساد، لآتوہا تو وہ ضرور اسے دیں گے، وما تلبسوا اور نہ دیر لگائیں گے، بہا اس گھر میں، الا مگر، یسیرا تھوڑی سی۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے۔ اور اگر منافقین پر مدینہ منورہ میں اس کے اطراف سے کوئی لشکر آ گھسے اور ان سے شرک کا ساتھ دینے کو کہے تو یہ فوراً ہی اس کو قبول کر لیں گے، اور اس کے قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کریں، یا یہ کہ پھر اس بات کے قبول کرنے کے بعد یہ لوگ مدینہ میں بہت ہی کم ٹھہریں۔ آیت نمبر 15 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ حالانکہ وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، لا نہ، یولون پھیریں گے، ادبارا پیٹھ، وکانا اور ہے، عہد اللہ اللہ کا وعدہ، مسئولا پوچھا جانے والا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ آیت نمبر 15 کی مختصر تفسیر۔ حالانکہ یہی لوگ غزوہ احزاب سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ مشرکین کے مقابلہ میں پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد توڑنے والے سے قیامت کے دن اس نقض عہد کے بارے میں ضرور سوال پوچھا جائے گا۔
آیت نمبر 16 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ کل فرما دیں، لن ینفعکم تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا، الفرار فرار، ان اگر فررتم تم بھاگے، من الموت موت سے، او القتل یا قتل، وَإِذًا اور اس صورت میں، لا تمتعون نہ فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 16 کی مختصر تفسیر۔ اے نبی کریم، آپ بنی حارثہ کے منافقین سے فرما دیجئے کہ تمہیں بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا اور اس صورت میں دنیاوی زندگی سے تم چند ہی دنوں کے لیے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 13 تا 16 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اچھے انداز سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔